ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ آج ہم آپ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امتیازی کے موضوع پر بات کریں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک دنیا کی کسی قوم نے، کسی گروہ، کسی جماعت اور کسی انبو نے ایسی مقدس جماعت اور ایسے مقدس انسان اور ستودہ صفت لوگ نہیں دیکھے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن، من، دھن، گھر بار، زمین و جائیداد اور اپنے خیش و اقارب، بیوی بچے، ماں باپ سب کچھ قربان کر دیا، اور انہوں نے عشق و محبت، اطاعت و فرمانبرداری اور جانثاری کے ایسے لازوال اور ایسے انمٹ اور درخشندہ اور تابندہ نقوش چھوڑے کہ جن کی مثال نہ تو آج تک ملی ہے اور نہ ہی قیامت تک مل پائے گی۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ ان کی شان رفیعہ اور ان کی شان امتیازی اور شان کریمی کے تعلق سے ان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے بھی جگہ جگہ صحابہ کرام کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام کو کہیں اولئک هم المہتدون، کہیں اولئک هم المفلحون، کہیں اولئک هم الراشدون، اور کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا گیا ہے۔ لہٰذا جو شخص صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالے گا، ان کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، ان پر تنقید کرے گا، ان کی تنقیص کرے گا، ان کو ہدف ملامت بنائے گا، دنیا بھی وہ منہ کی کھائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی وہ خائب و خاسر، ناکام و نامراد اور عذاب خداوندی میں گرفتار ہوگا۔ قرآن مجید کی سورۃ الفتح کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان رفیعہ کو بیان فرمایا ہے، جس سے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا احترام اور ان کی ستودہ صفات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس آیت کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام ہیں، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے اللہ کا فضل، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا و رضوان طلب کرتے ہوئے آپ ان کو دیکھو گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان موجود ہیں، سجدے کے اثرات موجود ہیں، اور ان کی مثال توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، اور ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے کہ جس نے اپنی کومپل نکالی ہو، پھر اس کو مضبوط کیا ہو، پھر وہ گدرائی ہو، اور پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی ہو، اور زمیندار اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور کفار اس کو دیکھ کر آگ بگولا ہوتے ہیں، غیظ و غضب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور اچھے اعمال کرنے والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اس آیت سے چند باتیں ہمارے سامنے مترشح اور واضح ہوتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ والذین معہ، کہ اس سے مراد وہ صحابہ کرام اور وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہے، آپ کا دیدار کیا ہے۔
ان کا حال یہ ہے کہ وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، یعنی جو لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلامی احکامات کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں، تو یہ ان پر بڑے سخت ہیں، دلیر ہیں، بہادر ہیں اور عزم و استقلال کے پہاڑ ہیں، اور آپس میں رحم و کرم، عفو و درگزر، دلداری اور دل نوازی، حسن اخلاق اور حسن سلوک اور اخوت و بھائی چارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ ہر وقت رکوع کرتے رہتے ہیں، سجدے کرتے رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ اور کثرت سجود اور کثرت مشقت کی وجہ سے ان کے چہروں پر نشانات پڑ گئے ہیں جن سے نورانیت ٹپکتی ہے، اور ان کا ذکر توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، یعنی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ توریت اور انجیل میں ہے اور بشارت سنائی گئی ہے، اسی طرح ان صحابہ کرام کی بشارت بھی توریت اور انجیل میں سنائی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ توریت اور انجیل یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں باضابطہ ان کی مثال ایک کھیتی سے دی گئی ہے کہ جیسا کہ ایک کھیتی ہو کہ کھیتی جب پک جاتی ہے اور جب اس کی فصل آ جاتی ہے، وہ لہلہانے لگتی ہے، اس کی مرغزاری اور سرسبز و شادابی وہ ہر ایک کو بھانے لگتی ہے، آنکھوں کو نور اور دل کو سرور پہنچانا شروع کر دیتی ہے، تو پھر زمیندار جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، وہ خوش خرم ہو جاتا ہے، خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا، کیونکہ اس نے جو کئی مہینے تک اس پر محنت کی ہے، اس کی حفاظت کی ہے، اس کو پانی دیا ہے، اس کی نگہبانی کی ہے، اس کو گلنے اور سڑنے سے بچایا ہے، اس کو کیڑوں اور مضر گھاس سے اس کو بچایا ہے، اب جب وہ اپنی محنت کا ثمرہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن جو دوسرا زمیندار جو اس کا دشمن ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے حسد رکھتا ہے، وہ اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، کلستا رہتا ہے اور نفرت و عداوت کے جملے اور جھاگ اس کی زبان سے نکلتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی ہیں۔ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی سے جلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کی عظمت کو، عزت کو، احترام کو کم کرے گا، ان کی تنقیص کرے گا، ان پر تنقید کرے گا، ان کو ہدف ملامت بنائے گا، وہ دنیا بھی منہ کی کھائے گا اور اللہ کے ہاں بھی عذاب خداوندی میں گرفتار ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ سے اصحاب رسول کی شان امتیازی، شان کریمی اور شان رفیع روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اصحاب رسول کے تعلق سے یہ بات بلا امتیاز اور بلا شبہ اور بلا مبالغہ کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کے انسانوں کے کسی گروہ نے کسی انسان کے ساتھ اپنے دل، اپنی جان، اپنی روح اور اپنے دماغ کے ساتھ ایسا عشق اور محبت نہیں کیا ہوگا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ انہوں نے عشق و محبت کی راہ میں وہ سب کچھ کر دیا جس کو ہم خواب و خیال، وہم و گمان اور تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ صحابہ کرام کی شان امتیازی کے تعلق سے علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی نرالی تحریر ہے، اس کے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بات بالکل کھلی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام کیسے بھی تھے، لیکن تم ان جیسے نہیں بن سکتے۔ تم ہوا پر اڑ لو، تم آسمان میں چلے جاؤ، تم 100 بار مر کر جی جاؤ، لیکن تم صحابی نہیں بن سکتے۔ آخر وہ آنکھ کہاں سے لاؤ گے جس نے جمال محمدی کا دیدار کیا تھا؟ وہ کان کہاں سے لاؤ گے جو کلمات نبوت سے مشرف ہوئے تھے؟ وہ دل کہاں سے لاؤ گے جو انفاس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ ہوئے تھے؟ وہ دماغ کہاں سے لاؤ گے جو انوار مقدس سے منور ہوئے تھے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک سے مس ہوئے تھے اور پھر ساری زندگی
ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوئے عنبری ان کے جسم سے نہیں گئی تھی۔ وہ قدم کہاں سے لاؤ گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ لاپا ہوئے تھے؟ اور وہ زمان کہاں سے لاؤ گے کہ جب آسمان زمین پر اتر آیا تھا؟ وہ مکان کہاں سے لاؤ گے جہاں کونین کی سیادت کی جلوہ آرائی ہوتی تھی؟ اور وہ محفل کہاں سے لاؤ گے جہاں سعادت دارین کی شراب طہور کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے تھے اور تشنہ کامان محبت حلم مزید کا نعرہ مستانہ لگایا کرتے تھے؟ وہ منظر کہاں سے لاؤ گے جہاں کأنی اری اللہ عیاناً کا منظر نظر آتا تھا کہ گویا کہ میں اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں دیکھ رہا ہوں؟ وہ ایمان کہاں سے لاؤ گے جو ساری دنیا کو تج کر حاصل کیا جاتا تھا؟ اور وہ اعمال کہاں سے لاؤ گے جو پیمانے نبوت سے بھر بھر کر دیے جاتے تھے؟ اور وہ اخلاق کہاں سے لاؤ گے جو آئینہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر بنائے اور سنوارے جاتے تھے؟ اس لیے جو لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امتیازی، شان کریمی، شان رفیع، ان کی عزت، عظمت اور حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہدف ملامت بناتے ہیں، ان پر تنقیص کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں وہ دنیا بھی منہ کی کھائیں گے، وہ دنیا بھی ناکام و نامراد ہوں گے، دنیا بھی لوگ ان پر ناراض ہوں گے، دنیا بھی ان پر لعنت و ملامت کے تیر برسیں گے، اور اللہ کے یہاں بھی ان کی سخت پکڑ اور سخت گرفت ہوگی۔